السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دی ریویو کامران یوسف اور شہباز رانا کے ساتھ۔ ہمیشہ کی طرح آگے بڑھنے سے پہلے ایک نظر آج کی خبروں پر ذکر کریں گے ہم کہ حکومت ہاٹ فارن منی کے بعد سرمایہ کاری کو اٹریکٹ کرنے کے لیے کون سا نیا جوا کھیلنے جا رہی ہے، اس پر بات کریں گے۔ اور دوسرا، وفاقی حکومت نے ایک دفعہ پھر جو تعمیراتی شعبے میں انہوں نے ایمنسٹی دے رکھی تھی اس میں توسیع کا اعلان کیا ہے، یعنی کہ لوگوں کے پاس ایک موقع ہے کہ وہ اپنے کالے دھن کو سفید کریں۔ اور اس کے اندر امپورٹنٹ کوسچن یہی ہے کہ کیا ملک کی جو موجودہ معیشت ہے اس کو بحال کرنے کے لیے اس طرح کی ایمنسٹی ضروری ہے۔ اور آخر میں ذکر کریں گے کہ پاکستان نے یہ اب اعلان کیا ہے کہ وہ JF-17 جو طیارے ہیں ان کا جو بلاک 3 ہے اس کی پروڈکشن کا کام شروع کرنے جا رہا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو JF-17 کا نیا ورژن ہے یہ جو بھارت رافیل طیارے خرید رہا ہے فرانس سے اس کو ٹکر دے گا۔ اس پر بھی بات کریں گے، لیکن پروگرام کا آغاز میرے خیال میں ایک بریکنگ سٹوری سے کرنا چاہیے جو آپ شاید دینا چاہ رہے ہیں، اور وہ ہے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے حوالے سے، کیونکہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ بنیادی طور پر جو بیرون ملک مقیم پاکستانی ہیں ان کو بنیادی طور پر حکومت نے ایک انسینٹو دیا ہے کہ وہ پاکستان میں آ کر انویسٹ کریں ان ڈالر ٹرمز۔ تو اس کے اندر اب نئی پیش رفت کیا ہو رہی ہے؟ کیا یہ آپ نے بریکنگ سٹوری کا تھوڑا سا ہنٹ تو دے دیا، تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بھی بتا دیں کہ آپ کو پتا ہے کہ عمران خان صاحب جب اقتدار میں آنے سے پہلے ان کا سب سے بڑا اس چیز پہ یقین تھا کہ جب وہ اقتدار میں آئیں گے تو پاکستانی جو غیر ممالک میں رہ رہے ہیں وہاں سے وہ ڈالرز بھیجیں گے، اور جس کی وجہ سے پاکستان کے جو کرنٹ اکاؤنٹ کے اس وقت کے مسائل تھے وہ حل ہو جائیں گے۔ انہوں نے کوشش بھی کی، اس وقت ایک نیا پاکستان سرٹیفکیٹ ایک لانچ بھی کیا تھا اسد عمر صاحب نے، تو اس میں تقریباً $26 ملین کو $2.25 کروڑ کے قریب پیسے آئے تھے۔ وہ کوشش کامیاب نہیں ہوئی۔ دوسرا ایک جوئے کا آپ نے بتا دیا، ہاٹ فارن منی کا جوا کھیلا انہوں نے، وہ بھی ناکام رہا۔ 3.6 ارب ڈالر آیا اور نکل گیا۔ اس کے بعد پھر اس کی جو نقصانات ہیں پاکستان کی اکانومی کو وہ آپ کے سامنے، انٹرسٹ ریٹ 13.25% پہ چلا گیا تھا، لیکن حاصلہ میں کچھ نہیں ہوا۔ لیکن کامران جس چیز کا اشارہ کر رہے تھے ناظرین، ہم آپ کو جو آج کی بڑی خبر ہے وہ یہ بتا رہے ہیں کہ حکومت پاکستان نے اب ایک چیز پہ غور کر رہی ہے کہ اگلے ہفتے ایک صدارتی آرڈیننس آ سکتا ہے جس کے تحت جو روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس کے ذریعے پاکستان کے اندر سرمایہ کاری ہوگی، اور اس میں سے لوگوں کو جو منافع ہوگا اس پہ جو ٹیکس کی شرح ہے اس کو کم کرنے کی تجویز اس وقت زیر غور ہے۔ اس وقت جو ریٹس ہیں 10% ان کو انکم ٹیکس دینا پڑتا ہے، جو غیر ملکی پاکستانی وہ پاکستان میں سرمایہ کاری کرتے ہیں، تو تجویز یہ کہ 10% کا جو ٹیکس ہے اس کو ختم کر کے 0 کر دیا جائے۔ دوسرا جو اہم پرپوزل ہے کہ وہ پاکستانی جو پاکستان کے اندر مقیم ہے لیکن ان کے غیر ملکی اثاثے ہیں، وہ پیسے اگر روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس کے ذریعے وہ پاکستان لے کے آتے ہیں تو ان کے اوپر وہ سرمایہ کاری کریں گے اور منافع ہوگا۔ اس وقت اس کا جو منافع کے اوپر جو انکم ٹیکس کا ریٹ ہے وہ 15% ہے، مختلف سلیبز اور بھی ہیں، لیکن اس کو بنیادی طور پر بات یہ ہو رہی ہے کہ 15% سے کم کر کے 10% کر دیا جائے۔ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے، اس کی بڑی لانگ ٹرم امپلیکیشن ہوں گی، وہ یہ ہے کہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے جو پیسہ پاکستان میں آئے اور اس سے پھر اگر کوئی جائیداد خریدی جائے، کوئی پراپرٹی خریدی جائے، تو پراپرٹی کے اوپر جو ٹیکس ہے وہ اگر خریداری کے اوپر ابھی ایڈوانس انکم ٹیکس 1% ہے اس کو ختم کرنے کی تجویز زیر غور ہے، اور اس کو بیچنے کے اوپر اس وقت 2% انکم ٹیکس ہے اس کو کم کر کے 1 سے 2% کرنے کی تجویز ہے۔ لیکن اس میں جو امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ جو منافع کماتے ہیں ایک پلاٹ کو خرید کے اس کے بعد جو بیچتے ہیں اس کے اوپر 15% کے قریب کیپٹل گینز ٹیکس ہے، اس کو بھی ختم کرنے کی تجویز ہے۔ ایک امپورٹنٹ چیز یہ کہ اسٹاک مارکیٹ میں اگر آپ سرمایہ کاری کرتے ہیں روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے ذریعے تو اس وقت اس کے اوپر جو ٹیکسز وہ 2 طرح کے ہیں، ایک 15% فائلر کے لیے اور 30% نان فائلر کے لیے۔ تو تجویز یہ ہے کہ جو نان فائلر کا ریٹ ہے 30% سے اس کو کم کر کے 15% کر دیا جائے۔ اور آخر میں حکومت ایک کوشش کر رہی ہے کہ اسلامک نیا پاکستان سرٹیفکیٹ کمپنی بنائی جائے اور اس کمپنی کے ذریعے سرمایہ کاری کر کے اس کو شرعی اصولوں کے اوپر سرمایہ کاری کو فروغ دیا جائے۔ وہ پاکستانی جو نارمل ٹریڈیشنل جو بینکنگ ہے اس میں وہ سرمایہ کاری نہیں کرنا چاہتے، اسلامک سرٹیفکیٹ میں بھی وہ سرمایہ کاری کر سکتے ہیں۔ تو کامران یہ ہے سب سے بڑی اس وقت خبر، اس میں جو منافع ہے وہ کس ریٹس کے اوپر ابھی لوگ کما رہے ہیں۔ جو نیا پاکستان سرٹیفکیٹ آپ کو پتا ہے ابھی تک تقریباً 65,000 اکاؤنٹس کے قریب کھل چکے ہیں، اور اس میں $25 کروڑ جو ہے اسٹیٹ بینک کے مطابق ابھی تک آ چکا ہے، اور اس کے جو ریٹس ہیں وہ بڑے انٹرسٹنگ ہیں۔
وہ یہ ہیں کہ جو ڈالر میں اگر آپ سرمایہ کاری کرتے ہیں تو آپ کو جو منافع مل رہا ہے وہ منیمم 5.5% سے لے کے 7% تک ہے. دنیا میں آپ کو پتا ہے اس کا شرح سود جو ہے 1 سے 1.5% کے آس پاس ہے, اور اگر روپے میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو اس کے اوپر جو منافع ہے وہ تقریباً 11%. لیکن یہاں پر پرابلم یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ آپ کو ڈالرز کی ضرورت ہے. اب آپ کے جو بہت سے دوست ممالک ہیں جو آپ کی مشکل اوقات میں مدد کیا کرتے تھے, وہ بھی آپ سے جب پیسے مانگ رہے ہیں تو شاید پاکستان کو یہ کڑوی گولی لینا پڑ رہی ہے. اب اس کے اندر ظاہر ہے کہ ہم بہت زیادہ اس سے پہلے بھی ڈیبیٹ کرتے ہیں کہ جو بیرون ملک مقیم پاکستانی ہیں ان کو انسینٹیوز تو دینے چاہیے تاکہ وہ پاکستان میں انویسٹ کریں. بظاہر تو یہ ظاہر ہے کہ اچھی بات ہے کہ اگر پاکستان میں ڈالرز آتے ہیں, لیکن ہر کوئی بھی جو سٹیپ لیتے ہیں اس کے نیگیٹو سائڈ بھی ہوتی ہے. تو جب ہم نے کہا کہ یہ جوا بھی ہو سکتا ہے جس طرح ہاٹ فارن منی ہے, تو اس کی نیگیٹو سائڈ کیا ہے؟ دیکھیں جوا اگر کامیاب ہو جائے وہ تو یہ ہے کہ ہمیں پھر سعودی عرب کا قرض واپس کرنے کے لیے چین سے قرض نہیں لینا پڑے گا. میں بات کروں اگر بہت زیادہ کام ہاں ٹھیک ہے, لیکن اگر یہ چھوٹی موٹی انویسٹمنٹ اس طرح ہوتی رہیں تو اس کے 2 نقصانات ہو سکتے ہیں جس کے اوپر حکومت کو غور کرنا چاہیے. ایک تو یہ کہ یہ جو سرمایہ کاری ہوتی ہے, اگر پاکستانی جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں کوئی پلاٹ خرید کے اس کو بیچ دیتے ہیں تو اس سے کوئی نئی نوکری پیدا نہیں ہوگی. سرمایہ کاری آپ کا پیسہ تو سرکولیٹ میں آ جائے گا لیکن نوکری پیدا نہیں ہوگی. دوسری جو چیز امپورٹنٹ ہے جو میرا خیال وزیر اعظم عمران خان صاحب کو اس کے اوپر خاص طور پر غور کرنا چاہیے, وہ یہ ہے کہ جتنا زیادہ پھر پیسہ آپ کا ریئل اسٹیٹ میں آئے گا تو جو پراپرٹی کی قیمتیں وہ بڑھ جائیں گی. تو اگر پراپرٹی کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں تو پھر مڈل انکم گروپ جو کہ پہلے ہی ایک متوسط طبقے کا بھی ایک پلاٹ نہیں لے سکتا, وہ بھی شاید وہ لے نہ سکے. تو یہ 2 اس کے نقصانات میرے خیال میں ہو سکتے ہیں. مطلب اس کا مطلب ہے کہ یہ آئسولیشن میں نہیں ہونا چاہیے جب تک دوسرے سٹیپس بھی نہیں ہوں گے, دوسرے سیگمنٹس آف سوسائٹی کو کیٹر نہیں کریں گے. تو اب جو ایک اور جو ایشو ظاہر ہے کہ جو تعمیراتی شعبے کے حوالے سے اس گورنمنٹ نے لاسٹ ایئر اپریل میں ایمنیسٹی دی, اور اس کا بنیادی مقصد یہی تھا کہ اگر تعمیراتی شعبے میں آپ سرمایہ کاری کرتے ہیں ایک مخصوص مدت میں تو آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ نے پیسے چوری کیے ہیں, ڈاکہ مار کے آئے ہیں یا کہاں سے لے کر کے آئے ہیں. اب اس میں حکومت نے توسیع کر دی ہے. میرے خیال میں اس کی امپلیکیشنز سے پہلے ابھی تک کیا فائدہ ہوا ہے, کیونکہ اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ پاکستان کی معیشت ریوائیو کرے. اپریل سے لے کے اب تک پروگرس کیا رہی ہے؟ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ اگین, جب یہ اسکیم لانچ بھی ہوئی تو کچھ لوگوں کے اس کے اوپر یہ خدشات تھے کہ اسے آپ کی اکانومی کو بہت بڑا فائدہ نہیں ہونے جا رہا, اور لگ یہ رہا تھا کچھ مخصوص افراد کو یا اداروں کو فائدہ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. اکنامک ریوائیول کا ایک بڑا کمپریہنسو پیکیج ہوتا ہے. ہم جو آفیشیلی جو ایسٹیمیٹس اس وقت سامنے آیا اور پھر جو ایسوسیشن تھی ان کی صرف بات کر لیتے ہیں ناظرین. جو ایسوسیشن آف بلڈرز اینڈ ڈیولپرز ہے ان کا یہ خیال تھا کہ اگر یہ ٹیکس ایمنسٹی اسکیم جو کہ وزیر اعظم عمران خان نے اپریل 2020 میں اناؤنس کی اگر آ جاتی ہے تو انہوں نے اس وقت یہ دعویٰ کیا تھا کہ اس میں کم از کم 10 کھرب روپے کی سرمایہ کاری ہوگی اور 1000 نئے منصوبے شروع ہوں گے. وزیر اعظم عمران خان نے اس کی توسیع کا اعلان کیا کچھ دن پہلے. اس کا ابھی جو صدارتی آرڈیننس ہے وہ جاری نہیں ہوا, وہ غالباً منگل کو کابینہ سے اس کی منظوری لے کے سینٹ کے اجلاس ختم ہونے کے بعد پھر حکومت جاری کرنا چاہ رہی ہے. اس میں جو ابھی تک کے جو اعداد و شمار ہمارے سامنے ہیں کوئی بہت بڑی اس میں کامیابی نظر ہمیں نہیں آ رہی. تقریباً 166 ارب کے جو ہے پروجیکٹ 366 وہ ابھی تک رجسٹر ہوئے ہیں فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے پاس. اس میں ناظرین جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس میں جو تقریباً 366 یا 370 منصوبے ہیں اس میں 137 منصوبے ایسے ہیں جو ٹیکس ایمنسٹی اسکیم کے اناؤنسمنٹ سے پہلے کے شروع تھے. مطلب یہ کہ کسی نے منصوبہ پہلے کا شروع کیا ہوا تھا, اس کو بعد میں اسکیم میں رجسٹر کروایا گیا اور اس نے اس کی جو بلیک منی تھی اس کو وائٹ کروا لی اسکیم کے تحت, اور بہت معمولی ٹیکس ریٹس کے اوپر. حکومت کا یہ بھی ایک دعویٰ کہ ابھی مزید کوئی ایسے منصوبے ہیں تقریباً 250-116 ارب روپے کے جو کہ ابھی ان پروسیس ہیں, ان کو رجسٹر ہونا ہے. اور یہ ایک اور بھی دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ 10 کھرب روپے کے مزید منصوبے رجسٹر ہو سکتے ہیں. لیکن یہ سارے دعوے ہیں. کامران, آپ کا جو سوال تھا کہ پاکستان کی اکانومی کو کتنا فائدہ ہوا, تو وہ جو خدشات تھے نا شروع میں کہ کچھ مخصوص طبقہ ایک ہوتا ہے, ہر دور میں ہوتا ہے, اس دور میں بھی لگ یہ رہا ہے کہ ابھی تک اس اسکیم کا جو سب سے بڑا فائدہ ہے ایک اس مخصوص طبقے. دیکھیں میرا اس سے بھی بڑا سوال ہے. سوال میرا بنیادی طور پر یہ ہے کہ یہ حکومت جب آئی ان کا ایک نعرہ کہ وہ کرپشن کے کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے, کسی کو NRO نہیں دیں گے. اب اس گورنمنٹ نے کیا کیا, مطلب جو 2-2.5 سال کی ہے, مطلب لیٹس بی ویری آنیسٹ اباؤٹ اٹ. نہ تو یہ کڑا احتساب کر سکے. اگر تو یہ کڑا احتساب کرتے اور اکراس دا بورڈ احتساب ہوتا اور پھر کہتے کہ ٹھیک ہے معیشت اگر ہماری ڈوبتی ہے فار فیو ایئرس, لیکن ایک دفعہ ہم نے گن صاف کرنا ہے اور اس کے بعد ہم اکنامک ریوائیول پہ جائیں گے. نہ وہ یہ کڑا احتساب کر سکے اور نہ وہ معیشت کو ریوائیو کر سکے. اور یہ جو پک اینڈ چوز والی پالیسی ہے, مطلب اگر آپ تعمیراتی شعبے میں انویسٹ کرتے ہیں تو کالا دھن آپ سفید کر سکتے ہیں, اور ایک مخصوص طبقے کو آپ کہہ رہے ہیں کہ شاید یہ مراد دی گئی ہیں, تو پھر یہ جو اوور آل ہم NRO کی بات کرتے ہیں, ایمنسٹی کی بات کرتے ہیں,
تو اس میں دینے میں کیا حرج ہے؟ آپ یہ اعتراف کریں کہ یا تو آپ کرپشن کے خلاف جہاد کر سکتے ہیں یا معیشت کو ریوائیو کر سکتے ہیں. تو اگر آپ نے یہی ایمنسٹی سے ملک چلانا ہے تو پھر ایک جنرل ایمنسٹی کا اعلان کریں, تو کم از کم کرپشن تو اپنی جگہ پہ جاری رہے, ایٹ لیسٹ معیشت تو ریوائیو ہو نا, دونوں میں سے ایک کام تو ہو. تو دونوں میں سے ایک کام نہیں ہو رہا, تو یہ انہیرنٹلی مجھے لگتا ہے کہ یہ تحریک انصاف اور وزیراعظم عمران خان کی جو آئیڈیالوجی تھی یہ تو اس کی نفی کرتا ہے, یہ اگر آپ ایک آپشن دے رہے ہیں لوگوں کو کہ وہ کالا دھن سفید کریں. میرا خیال آپ نے بڑے بنیادی سوالات اٹھا دیے ہیں, اور نہ صرف یہ کہ صرف پھر کالا دھن اگر سفید کرنا ہے تو پھر بزنس مین کا ہی کیوں, تو پھر سیاستدان بھی کر لے, پھر کچھ اور جو سیکٹرز ہیں وہ بھی کر لیں. لیکن ہم اس کا خود جواب میں دینے کے بجائے ایکسپرٹ سے اس کا جواب لے لیتے ہیں. ناظرین, یہاں پہ ہم ایک چھوٹی سی بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ڈاکٹر مفتاح اسماعیل, وزیر خزانہ رہے ہیں PMLN کے, اور انہوں نے بھی ٹیکس ایمنسٹی اسکیم دی تھی. ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کی ٹیکس ایمنسٹی اسکیم میں اور اس میں کیا فرق ہے, اور کیا یہ ایک جنرل ٹیکس ایمنسٹی نہیں ہونی چاہیے. اسٹے ود اس. جی, پروگرام دی ریویو میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمیں جوائن کر چکے ہیں ڈاکٹر مفتاح اسماعیل, وزیر خزانہ رہے ہیں PMLN کے دور میں, اور ان سے پوچھیں گے کہ جو تعمیراتی شعبے کے لیے حکومت نے جو ایمنسٹی دی تھی اس میں ظاہر ہے کہ 6 ماہ کی توسیع کی ہے, اس کی کیا امپلیکیشن ہے. ڈاکٹر صاحب, ایک تو یہ بتائیں کہ کیا جو پاکستان کی معیشت ہے اس کو صرف ایمنسٹی کے ذریعے ہی چلایا جا سکتا ہے, اور دوسرا یہ جو ایکسٹینشن ملی ہے تو آپ کا یا آپ کے دوستوں کا بھی کوئی کالا دھن ہے کہ آپ کے پاس موقع ہے اس کو سفید کر لیں آپ؟ سر, ہمارا دن تو اب پبلک انفارمیشن ہے, اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے, اور کوئی کالا دن نہیں ہے. لیکن 2 چیزیں حکومت نے کری ہیں. ایک تو ایمنسٹی ایکسٹینڈ کری ہے 6 مہینے تک, اور ایک انہوں نے فکسڈ ریٹ رجیم ایکسٹینڈ کر دیا 1 سال تک. میں یہ سمجھتا ہوں کہ فکسڈ ریٹ رجیم اگر بہتر ہے تو پھر اس کو پرماننٹ فیچر کر دینا چاہیے. اس کے بارے میں ذرا سی ایک یہ سوچ بچار کر کے وہ اس کو دیکھ لینا چاہیے. اور پھر جہاں پہ اگر آپ فکسڈ ریٹ اگر آپ کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے کر رہے ہیں تو پھر آپ فکس جو ہے وہ بہت ساری اور چیزوں کے لیے کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر ریٹیل ٹریڈ کے لیے کر سکتے ہیں, ان کو بڑی آسانی ہو جاتی ہے, اور بہت ساری اور چیزوں کے لیے بھی کر سکتے ہیں. تو یہ جو خصوصی جو مراد وزیر اعظم صاحب نے کنسٹرکشن سیکٹر کے لیے دیے ہے, کیونکہ ان کے دل کے وہ پاس ہیں, یا وہ PTI کے ڈونرز بھی ہیں ماشاءاللہ سے, وہ مراد صرف کنسٹرکشن سیکٹر کو ہی کیوں ہیں, وہ اور جگہوں پہ کیوں نہیں ہے. اور ایمنسٹی جو ہے نا, دیکھیں ایمنسٹی ہم نے بھی دی تھی. ایمنسٹی اس وقت یہ تھا کہ ہمارے پہ بہت پبلک ڈیمانڈ تھی, پریشر تھا کہ دیکھو دنیا چینج ہو رہی ہے, ECC کے رولز چینج ہو رہے ہیں, EU کے رولز چینج ہو رہے ہیں, تو ایک مرتبہ ہم کو موقع دو. ہم نے دے دیا. خان صاحب نے بہت زیادہ کرٹیسائز کیا, پھر انہوں نے یو ٹرن کری اور خود بھی وہی چیز کری, لیکن اللہ کی مہربانی سے اتنی سکسیسفل ہماری زیادہ تھی. لیکن اب یہ پرماننٹ ایمنسٹی جو ہے نا, یہ اس میں بیسکلی واٹ یو آر ڈوئنگ از کہ یو آر ڈائیورٹنگ بزنس فرام ون سیکٹر ٹو دی اندر سیکٹر. آپ ایڈیشنل بزنس نہیں لا رہے. وہ لوگ جو مثال کے طور پر فیکٹری لگانا چاہ رہے تھے, اب وہ فیکٹری نہیں لگائیں گے, بولیں گے یار کنسٹرکشن میں پیسے ڈال دو, بڑا گھر بنا لو, بلڈنگ بنا لو, کچھ کر لو. تو یہ جو ہے نا, یہ ایک ڈائیورژن ہو رہا ہے, ڈسٹورشن ہو رہی ہے اکانومی میں, ایک سیکٹر سے دوسری سیکٹر کی طرف. ایک ون ٹائم دے دینا تو مجھے سمجھ میں آتا ہے, لیکن اس قسم کی کنٹینیوس حرکت میری سمجھ سے باہر ہے. ڈاکٹر صاحب, ایک چیز خیر, وہ وزیر اعظم نے تو فکس ٹیکس کا کہا تھا 1 سال کا, FBR نے بعد میں ایک پریس ریلیز جاری کی تھی, وہ غالباً پرائم منسٹر صاحب سے وہ غلطی سے بول گئے تھے, فکس ٹیکس بھی 6 ماہ کے لیے ہی ایکسٹینڈ ہونے جا رہا ہے. سوال میرا آپ سے یہ ہے, جو پہلے بات ہم مذاق میں کر رہے تھے کہ اگر تو سیاستدان کے پاس کالا دھن ہے تو وہ ڈائریکٹلی اس کو وائٹ نہیں کروا سکتا. اب کالا دھن وہ کرپشن کا بھی ہو سکتا ہے, وہ انفارمل اکانومی کا بھی ہو سکتا ہے, تو سیاستدان کے لیے جو چیز منع ہے وہ ایک صحافی کے لیے, ایک جو بزنس مین ہے, کاروباری شخص ہے, اس کے لیے حلال کیوں ہے؟ وہ یہ ایک جو آپ نے ایک ڈسٹنکشن کہہ لیں یا ڈسٹورشن کہہ لیں سسٹم کے اندر, یہ کیوں پھر؟ دیکھیے, ایک جو میرے خیال سے ہمارے اس میں جو یہ تھا کہ سیاستدانوں کے لیے منع تھا اور دوسرے لوگوں کے لیے ایک دم اجازت تھی. وہ اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک تو سیاستدانوں کے اوپر بڑا پریشر آیا ہوا تھا جب سے پیناما تھا, اور دوسری اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ جو اسینشلی ٹو بی ویری آنیسٹ ود یو اینڈ فرینک ود یو, یہ جو آپ وائٹ کر رہے ہوتے ہیں یا جو آپ ڈاکیومنٹ کر رہے ہوتے ہیں, وہ ٹیکس ایویژن کے پیسے ہوتے ہیں. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ٹیکس ایویٹ کسی نے کر لیا ہے, ٹیکس جو بنتا تھا وہ نہیں دیا ہے, ٹیکس بچا لیا ہے, تو اس کو شاید اس کو آپ حلال کر لیں. لیکن خدا نہ خواستہ اگر کسی نے کوئی رشوت لی ہے, کمیشن لیا ہے, تو یہ بہت ہی زیادہ معیوب چیز ہے ہماری سوسائٹی کے اندر, اور ہونی بھی چاہیے. تو اس کی ایکسیپٹیبلٹی نہیں تھی. میرے خیال سے یہ والی قدغن انہوں نے ہٹا دی ہے, تو میرے خیال سے سیاستدان بھی کر سکتے ہیں, ظاہر ہے اپنی اور دوسروں کے نام پہ کر سکتے ہیں. میں ون ٹائم ایمنسٹی کے خلاف نہیں تھا, لیکن میں سوچ رہا ہوں نا, 2 چیزیں جو ہیں, ایک تو یہ کہ کسی پرٹیکولر انڈسٹری کے لیے ایمنسٹی, اور پھر کنٹینیوس ایمنسٹی جو ہے نا, یہ
ایک آگے چل کے بہت زیادہ ڈسٹورشنز پیدا کرے گی. اس وقت بھی دیکھیں نا انسینٹیو یہ ہو گیا ہے کہ اگر آپ کی مثال کے طور پر اسٹیل مل ہے, آپ کی مثال کے طور پر کوئی اور بزنس ہے, چینی کا بزنس ہے, تو آپ وہاں پہ ٹیکس بچا لیں گے, ٹیکس کی آپ ایویژن کریں گے اور جا کے آپ بلڈنگیں بنا لیں گے, آپ لینڈ خرید لیں گے, زمینیں خرید کے بلڈنگ شروع کر دیں گے. تو آپ کو وہ انسینٹیو ہو گیا ہے وہاں پہ ٹیکس چوری کرنے کا. جو ایک چیز اگر آپ کو یاد ہو, اور آپ کو ضرور یاد ہوگی شہباز صاحب, کہ جو ہم نے کہا تھا مسلم لیگ نون نے, کہ وہ کہا تھا کہ اگر باہر سے آپ کا ریمیٹنس بھی کروڑ روپے سے زیادہ آتا ہے تو ہم سوال پوچھ سکتے ہیں آپ سے, کیونکہ اس سے پہلے یہ تھا کہ لوگ اپنی ٹیکس یہاں پہ بچاتے تھے, انکم کم دکھاتے تھے, باہر پیسے بھیج کے گھما کے منگوا لیتے تھے. تو ہم نے اس کے اوپر بھی قدم لگائی, لیکن یہ خان صاحب نے ایک بہت بڑا دروازہ کھول دیا ہے کہ اس وقت آپ کسی بھی انڈسٹری کے اندر ہوں, آپ جو ہے ادھر ٹیکس چوری کریں اور پھر جا کے آپ ایک پلاٹ خریدنے, بلڈنگ کے صرف بلڈنگ کا ایک پایا رکھ دیں کافی ہے آپ کے لیے, اور وہ آپ کے ٹیکس بچ جاتے ہیں. تو وہ ذرا دیکھنا پڑے گا کہ یہ یہاں پہ آپ کنسٹرکشن کے اندر تو تھوڑا سا کام کر دیں گے, آپ باقی انڈسٹریز کو سلو کر دیں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اس میں ایک لارجر جو کویشچن ہے کہ مجھے یاد ہے کہ سابق صدر آصف علی زرداری نے جب یہ گورنمنٹ آئی احتساب کی بات کرتی تھی, وہ کہتے تھے کہ یا آپ احتساب کر لیں یا پھر معیشت کو چلا لیں. تو یہ جو بار بار یہ جو ایمنسٹی تعمیراتی شعبے کو دی جا رہی ہے, ڈو یو تھنک کہ یہ گورنمنٹ کی طرف سے ایک لحاظ سے اعتراف ہے کہ آپ اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی نہیں کر سکتے, آپ نے معیشت کو کہیں نہ کہیں چلانا ہے تو کہیں نہ کہیں آپ کو کمپرومائز کرنے پڑیں گے. اگر آپ نے پھر کمپرومائز ہی کرنا ہے تو پھر بڑا کمپرومائز کریں, ملک کو آگے لے کر کے چلنا ہے. فار دا ٹائم بینگ آپ یہی کہیں کہ ایک جنرل ایمنسٹی کا اعلان کریں, معیشت آپ کی بہتر ہو, لوگوں کو روزگار ملے, مہنگائی کم ہو. تو ڈو یو سپورٹ سچ این آئیڈیا؟ کامران بھائی, میرا جو پوائنٹ آف ویو ہے تھوڑا سا مختلف ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں احتساب نامی کوئی چیز ہی نہیں ہے. ہم احتساب کرتے ہی نہیں ہیں کسی کا, ٹھیک ہے, کسی کا احتساب نہیں ہوتا ہے. یہ جو مثال کے طور پہ مجھ کو اور عباسی صاحب کو پکڑا تھا یا احسن اقبال کو پکڑا تھا, یہ احتساب تھوڑی تھا, یہ تو سیاسی وہ تھا, وکٹمائزیشن تھا. کس چیز کا احتساب تھا؟ اور اگر خدا نخواستہ صاحب نے سچ مچ احتساب ہی کرنا تھا میرا, تو پھر آپ مجھ سے سوال پوچھتے, ڈاکیومنٹ کرتے اور اس کے بعد کیس چلاتے. آپ نے وہ چیز تو کری نہیں, آپ نے پکڑ کے کچھ ایسا تک جیل میں بند کر دیا, 6 مہینے ہوئے, کسی نے کورٹ میں کبھی ان کو سنوائی ہوئی, انہوں نے کہا یار اس کو کیوں پکڑا بیچارے کو, اس کو چھوڑ دو. تو پاکستان میں احتساب تو کبھی ہوا ہی نہیں ہے. یہاں پہ obviously مطلب یہ کہ اور مطلب رشوتیں چلتی ہیں ایٹ ایوری لیول, نیچے کے لیول پہ خاص طور پر پولیس کے اندر, کسٹم وغیرہ کے اندر. تو احتساب تو نہیں ہوتا ہے پاکستان میں, کبھی کسی کا احتساب نہیں ہوتا ہے. ہاں آپ جو اس کو سیاسی وکٹمائزیشن کے اندر لوگوں کو پکڑ لیتے ہیں, لیکن اگر احتساب کرنا ہے تو پھر بھی حکومت کو نہیں کرنا چاہیے. میرا یہ ایمان ہے کہ احتساب کا جو ہے وہ سچ مچ انڈیپینڈنٹ ادارہ ہی ہونا چاہیے, لیکن وہ سچ مچ ایک انڈیپینڈنٹ فیئر ادارہ ہونا چاہیے جس کو حکومت کا پریشر نہیں ہونا چاہیے. وہ آٹومیٹک آہستہ آہستہ احتساب کرتا ہو. لیکن یہ تو احتساب نہیں کر رہے. لیکن یہ جو آپ کر رہے ہیں, جس کے اندر آپ شو ٹرائلز کر رہے ہیں, اور آپ نے مطلب عجیب سی حرکتیں کر رکھی ہیں, اس سے obviously آپ بزنس کو خراب کر رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ کتنے بیوروکریٹس ہیں وہ ڈر گئے ہیں, کتنے اچھے بیوروکریٹس کو, اچھے نیک نام بیوروکریٹس کو آپ نے جیل میں بند کیا ہے without finding them guilty, without even having a case against them. آج چیمہ صاحب آج بھی بند ہیں, فواد صاحب بند ہوئے تھے. آپ ہمارے ساتھ لائن پہ رہیے کہ ہم یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لیں گے, تو بریک کے بعد واپس آئیں گے, پوچھیں گے کہ اگر ہم 5,000 روپے کا نوٹ ختم کر دیں تو کیا اس سے معاشرے میں کوئی کرپشن کم ہو جائے گی, یا حکومت کو کچھ اور بھی اقدامات کرنے پڑیں گے. اسٹے ود اس. جی, پروگرام دا ریویو میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ڈاکٹر مفتاح اسماعیل ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو ڈاکٹر صاحب, ایک اور جو اس گورنمنٹ نے سٹیپ لیا ہے وہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے حوالے سے ہے. اس سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ ہاٹ فارن منی کا بھی کافی چرچا رہا, اور اب یہ تیاری کر رہی ہے گورنمنٹ کے مزید انسینٹیو دیے جائیں بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو اگر وہ پاکستان میں ڈالرز میں انویسٹ کرتے ہیں, اور اس میں ایون کہ پراپرٹی کی خریداری میں بھی ان کو کافی انسینٹیو دینے کی بات ہو رہی ہے. تو ڈو یو تھنک کہ یہ جو گورنمنٹ کی اپروچ ہے اس سے یقیناً چند لوگوں کو منافع تو ضرور ہو سکتا ہے, لیکن یہ جو جاب کریشن ہے یا ملک کی معیشت کا اصل میں پہیہ چلانا ہے, شاید وہ خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا ان اقدامات سے؟ کامران صاحب دیکھیں, یہ جو ہاٹ منی کی جو آپ نے جس طرح سے بات کا آغاز کیا تھا, وہ تو ایک دم عجیب سی اسکیم تھی, بہت ہی زیادہ مضر تھی ہماری معیشت کے لیے بھی اور حکومت کے اقتصادیات کے لیے بھی. اس اسکیم کے تحت آپ نے انٹرسٹ ریٹ کو 13-14% کر دیا. آپ نے اس ہاٹ منی انویسٹرز جو کہ اوورسیز پاکستانیز نہیں تھے, عموماً جو تھے وہ فورن بینکس تھے جنہوں نے 100-200 ملین ڈالر رکھے ہوئے تھے, ان کو آپ نے 14% کا انٹرسٹ دیا. اس وقت آپ نے کرنسی جان بوجھ کے اسٹیبل رکھی, بلکہ انفیکٹ تھوڑی سی اپریشیٹ کروا دی, اور ان کو آپ نے فائدہ دیا. یہاں پہ 1,500 ارب روپے
صرف انٹرسٹ کاسٹ بڑھ گئی حکومت پاکستان کی, اور پوری لارج اسکیل مینوفیکچرنگ آپ نے تباہ کر دی, پوری مینوفیکچرنگ آپ نے تباہ کر دی, لوکل بزنسز کو آپ نے ایک دم برا حال کر دیا. اس کے بعد جب سے آپ نے دیکھیں کہ جو آج اکانومی کے اندر تھوڑی سی جو جان آئی ہے وہ اس لیے آئی ہے کہ آپ نے انٹرسٹ ریٹ کم کر دی, انٹرسٹ ریٹ کم کر دی, جان آ گئی اکانومی کے اندر. ہم تو جب سے کہہ رہے تھے, لیکن آپ بس بزد تھے کہ ساری قصور مسلم لیگ کا تھا, غلطیاں آپ کی تھی, اور ہم جب سے کہہ رہے تھے کہ دیکھو انٹرسٹ ریٹ کم کرو گے اکانومی میں جان آ جائے گی. اب روشن ڈیجیٹل از ویری ڈفرنٹ فرام دیٹ ہاٹ منی تھنگ. ہاٹ منی جو تھا وہ حکومت کا مطلب کبھی یہ پتہ چلا گا کہ اس کے اندر کتنا کرپشن کا حصہ تھا اور کتنا اس کے اندر جو تھا وہ نااہلی تھی. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس سے بڑی پاکستان کی تاریخ میں نااہلی نہیں ہوئی. یہ جو ایل این جی کے اندر یہ نااہلی کرتے ہیں یہ بھی 200-300 ارب روپے کا نقصان کرتی ہے. جو چینی کے اندر انہوں نے چوری کری ہے وہ بھی 200-400 ارب روپے کا تھا. یہ 1500 ارب روپے حکومت کو نقصان ہوا ہے اور 500,000 ارب روپے پرائیویٹ سیکٹر کو نقصان ہوا ہے. تو ہاٹ منی تو بہت غلط چیز. آپ سے ایل این جی کا میں بھی پوچھیں گے, ایک چیز کائنڈلی بتائیے گا, آپ نے کہا کہ حکومت نے جان بوجھ کر روپے کو مستحکم کیا, یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ آپ کا اشارہ وہ اس کی طرف تو نہیں ہے جو 155 روپے پہ آ گیا تھا روپیہ اور پھر نیچے چلا گیا, یہ ہوا کیا تھا؟ دیکھیں یہ ہمیشہ سے بات کرتے ہیں کہ یار مسلم لیگ نون کے زمانے میں آرٹیفیشل ڈالر کو رکھا گیا ہے. وہ ڈالر کو آپ اوپر کیسے رکھتے ہیں یا نیچے کیسے رکھتے ہیں؟ یا تو آپ مارکیٹ میں ڈالرز کو کیش کریں اور روپیہ اس کے سامنے لے لیں, دوسرا آپ انٹرسٹ ریٹ بڑھا دیں. جب آپ انٹرسٹ ریٹ بڑھاتے ہیں وہ بھی آرٹیفیشل ہے نا, یہ تو بڑی چھوٹی مارکیٹ ہے, مارکیٹ تو آپ میک کرتے ہیں. جب آپ انٹرسٹ ریٹس کو اتنا بڑھا دیں گے تو ڈالر اوپر چلا جائے گا. اس کے بعد جب آپ اوپن مارکیٹ آپریشنز کرتے ہیں تو آپ جو ہے وہ ایک مرتبہ آپ کو پتا ہے پہلے بھی 160 تھا 68 تھا, اس سے پھر 160 پہ لے کے آئے, پھر 168 پہ جب ہاٹ منی ختم ہوا پھر 168 پہ لے کے گئے, پھر نیچے لے کے آئے. آپ یہ دیکھیں کہ کتنی مرتبہ اس حکومت کے اندر ایسا ہوا ہے کہ 140 پہ گیا, 128 پہ گیا, 168 کے بعد 100 پہ آیا, 155 پہ آیا. تو یہ اتنی مرتبہ اوپر نیچے کیوں ہوتا ہے؟ مطلب مسلم لیگ نون کی حکومت میں ایک سٹیبل ہوتا تھا, اور اگر ایک آدھ روپیہ بھی اوپر نیچے ہوتا تھا تو خان صاحب اس میں آواز نکالتے تھے کہ کوئی بےمانی کر رہا ہے, کوئی مارکیٹ مینیپولیشن کر رہا ہے. تو یہاں پہ بھی ذرا دیکھنا چاہیے کہ جب جس زمانے میں 13% انٹرسٹ تھا اس زمانے کے اندر روپیہ پھر اپریشیٹ کر رہا تھا, پھر انٹرسٹ ریٹ کم کرنے کے بعد پھر روپیہ واپس بڑھ گیا, پھر روپیہ نیچے کم ہو گیا. تو یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ کچھ نہ کچھ بے خودی بے سبب نہیں غالب, کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اب ذرا تھوڑی ایل این جی کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں. ظاہر ہے کہ بڑی کنٹروورسی ہے اس حوالے سے بھی کہ جب سستے داموں ایل این جی بک رہی تھی اس وقت گورنمنٹ نے شاید بڈنگ نہیں کی, مہنگے داموں خریدی. اب جو لانگ ٹرم بھی جو کانٹریکٹس ہیں وہ مہنگے داموں خریدنے کی بات ہو رہی ہے. تو یہ کیا مواجرہ ہے آپ کا؟ ظاہر ہے کہ آپ بھی فائنانس منسٹری رن کرتے رہے ہیں اور یہ گورنمنٹ ٹرانسپیرنسی اور ان چیزوں کی بات کرتی رہی ہے. تو یہ کیا اتنے مشکل فیصلے ہوتے ہیں؟ مطلب یو ڈونٹ ہیو دا انڈرسٹینڈنگ کہ کس طریقے سے یہ بائنگ کرنی ہے. دیکھیں یہ اتنے مشکل فیصلے نہیں ہوتے, ہم جیسے ناقص سمجھ رکھنے والے لوگ بھی کر لیتے تھے. میں تیل سے شروع کرتا ہوں. پوری دنیا میں 1973 کے بعد سب سے سستا تیل جو ہے نا وہ اپریل 2020 میں ہوا, جب یہاں پہ کورونا ہو گیا. پوری دنیا کی مارکیٹیں کم ہے, مارکیٹیں اسٹاک مارکیٹ گر گئی ہے, زیرو ڈیمانڈ ہو گئی ہے. آپ کا تیل جو ہے وہ $7-8 پر بیرل تھا, اور اس کے اوپر انٹرنیشنل برانڈ پرائسز تھے, اس کے اوپر آپ اگر یہاں پہ عربین لائٹ لیتے تھے تو $5 اوپر ڈسکاؤنٹ دیتے تھے. بیسکلی آپ کو فریٹ کی کاسٹ میں تیل مل رہا تھا. آپ کی حکومت نے کیا کیا, وہ پورے مہینے بین لگا کے رکھا کہ ہمیں یہاں ایکسس ہو گیا ہے. آپ کو کمپنیز لکھتی رہی کہ دیکھیں شارٹیج ہو جائے گی. آپ نے بین نہیں ہٹایا, آپ نے بین رکھا. پورا مہینہ پاکستان نے جو ہسٹورک فائدہ ہوا دنیا میں تیل کا, آپ نے اس سے ایک پیسے کا فائدہ نہیں اٹھایا. ہندوستان نے, چین نے, بنگلہ دیش نے اپنے اسٹوریج بڑھ لیے, ہم نے نہیں بھرا. یہ ہو گئی تیل کی بات. اب آئیے ایل این جی کے اوپر. اپریل کے اندر پھر ہسٹورک کلوز پہ ریٹ مل رہے تھے, 2 سال کے آپ معاہدے کر سکتے تھے, آپ نے نہیں کرے. ایک کمپنی نے آپ کو بولا کہ دیکھو جو آپ سے قطر کے اور دوسرے معاہدے جو نون کر کے یہ جس کو آپ سمجھتے تھے کہ بہت زیادہ مہنگے معاہدے ہیں, ان معاہدوں کو ہم کنورٹ کر دیتے ہیں $3.70 سے لے کے $4.70 تک اگلے 2 سال تک. آپ نے وہ بھی نہیں کرا. پھر جولائی اگست آئی, آپ کو پتا تھی کہ گرمیوں کے اندر آپ کو گیس چاہیے ہوگی, سردیوں میں گیس چاہیے ہوگی, اور آپ نے یہ بیان دیا کہ شارٹیج ہوگی, مگر آپ نے اس کے باوجود بھی گیس جو ہے وہ جولائی اگست میں ٹینڈر نہیں کیا. آپ نے نومبر تک انتظار کیا, دسمبر تک انتظار کیا, جب پیک ریٹس ہوں, جب آپ جا کے دسمبر جنوری کی گیس خریدیں گے. اس لیے آپ کو دنیا کی مہنگی کی معذرت, یہ کل سے کچھ خبریں آ رہی ہیں کہ حکومت اگلے یہ جو جولائی آ رہا ہے اس کے بھی ٹھیکے ابھی دینے جا رہی ہے, اس کے ٹینڈرز. تو اب تو آپ خوش ہیں نا کہ وہ جنوری میں بیٹھ کر جولائی کے جون کے وہ ٹینڈرز کرنے جا رہے ہیں, یا اس میں بھی کوئی مسئلہ ہے؟ نہیں, میں تو ہر ان کی بات پہ خوش ہوں. میں تو صرف سیکھ رہا ہوں کہ کیسی کیسی غلطیاں کر سکتے ہیں لوگ. مجھے یہ بتائیے کہ جب آپ کو آج پتا ہے
کہ اپریل میں گیس چاہیے تو آپ کو اگست میں نہیں پتا تھی کہ دسمبر میں گیس چاہیے، جبکہ دسمبر میں تو ڈیمانڈ زیادہ ہوتی ہے. اور یہ جو بات کر رہے تھے پیٹرولیم منسٹری والے کہ ہم کو 4 مہینے پہلے پتہ نہیں ہوتی، تو آج کیسے پتہ چل گئی کہ اپریل میں گیس چاہیے؟ اور یہ جو کہتے تھے کہ صرف پاکستان میں صرف سردیوں میں تھوڑی زیادہ گیس چاہیے ہوتی ہے، باقی ہم کو امپورٹ کی ضرورت نہیں پڑتی، تو پھر اپریل میں کیوں ضرورت پڑ گئی؟ یہ اپریل میں گیس خریدنا اور آج سے گیس خریدنا ان کے تمام پچھلے سال کے بیانات کو جھوٹا ثابت کر دیتا ہے، کیونکہ اے ان کو اپریل میں گیس چاہیے، اس کا مطلب گرمیوں میں گیس چاہیے، بی ان کو 5 مہینے پہلے پتا ہے کہ گیس چاہیے، اور 3 ان کو بھی پتا ہے کہ 5 مہینے پہلے ان ٹائم اگر کر لو تو گیس سستی ملتی ہے. اور میری اب دعا ہے کہ اللہ کرے ان کو سستی مل جائے، 10 11 12% میں مل جائے. لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ دنیا کی سب سے مہنگی گیس آپ نے ماشاءاللہ فروری میں خریدی ہے، اور یہ وہی گیس ہے جو ہم خریدتے تھے، اسی کمپنی سے اس مہینے گیس آئے گی. ڈاکٹر صاحب ہمارے پاس بالکل 20 سیکنڈز ہے، میں 10 سیکنڈز میں آپ کا جواب چاہوں گا. کل وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ 2021 اکنامک گروتھ اور پراسپیرٹی کا سال ہوگا. 10 سیکنڈز، آپ کو لگتا ہے کہ یہی ہوگا؟ وزیر اعظم صاحب نے 2020 میں بھی کہا تھا، وزیر اعظم صاحب نے 2019 میں بھی کہا تھا. ان کی کون سی بات سچی نکلی ہے آج تک؟ یہ بتائیے کون سا انہوں نے سچ بولا ہے؟ اچھا، آپ کے خیال میں ایسا نہیں ہوگا؟ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر مفتاح اسماعیل صاحب آپ کا. آپ نے جو بنیادی بات کی کہ حکومت جو ٹیکس ایمنسٹیز دے رہی ہے، اس سے جو ٹیکس ایویژن ہے، ٹیکس کی جو چوری ہے، وہ ملک میں بڑھے گی. اس کے ساتھ ہی ہم یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آئیں گے تو بات کریں گے JF7 تھنڈر ایئر کرافٹ کی. اسٹے ود اس. جی، پروگرام در ریویو میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اس ہفتے دفاعی اعتبار سے ایک اہم پیش رفت ہوئی. پاکستان ایروناٹیکل کمپلیکس میں ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں JF-17 کے 14 طیارے جو بلاک بی یا اسے 2 بھی کہتے ہیں، وہ پاکستان ایئر فورس میں باقاعدہ طور پر انڈکٹ کیے گئے، اور یہ 2 سیٹر طیارے ہیں. ٹریننگ پرپز کے لیے بھی استعمال ہوں گے اور آپریشنل نیڈز کے لیے تو ظاہر ہے کہ ان کی ریکوائرمنٹ ہے ہی ہے. لیکن جو عام خبر تھی، جو ایئر چیف نے وہاں پہ اناؤنس کیا کہ اب پاکستان چین کے تعاون سے جو JF-17 کا اگلا ورژن ہے جسے بلاک 3 بھی کہتے ہیں، اس کی تیاری شروع کرنے جا رہا ہے. اور یہ کیوں اہم ہے؟ کیونکہ بہت سے تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ جو بھارت فرانس سے رافیل طیارے خرید رہا ہے، تو اس بیلنس کو مینٹین کرنے کے لیے یہ جو JF-17 کا نیا ورژن ہے یہ بہت ضروری ہے، اور یہ ایک بیلنس مینٹین کرنے کے لیے امپورٹنٹ ہے. تو اس پر مزید ایکسپرٹ اوپینین لینے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ شہزاد چودھری صاحب، دفاعی تجزیہ کار ہیں. بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. میں اسٹریٹ اوے آپ سے یہ سوال کروں گا کیونکہ بہت سے کمپیریزنز ہو رہے ہیں اور اس پر لکھا بھی جا رہا ہے. یہ جو JF-17 بلاک 3 کی بات ہو رہی ہے، اگر آپ اس کا سیفلی موازنہ کریں جو فرانس کے رافیل طیارے ہیں، ڈو یو تھنک ان کا آپس میں کمپیریزن ہے؟ اور اگر یہ طیارے پاکستان حاصل کر لیتا ہے اور مینوفیکچر کر لیتا ہے تو ایک امبیلنس ہے اس کو ہم کم از کم ریکٹیفائی کر سکتے ہیں. پہلے تو ہمیں جو بلاک 3 ہے اس کا بلاک 2 جو کہ بن چکے ہیں ان کے ساتھ موازنہ کرنا چاہیے. اور اس کے اندر جو تبدیلیاں آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک بہت بہتر ریڈار ہوگا، اس کے بعد ویپنز جو ہوں گے وہ بہت اچھے ہوں گے. تیسرا جو سسٹمز ہیں، ایویونک سسٹم، جو کہ ان تمام چیزوں کو ملاتے ہیں اور جو کہ کسی بھی فائٹر جہاز کا جسے کہتے ہیں ہارٹ ہوتے ہیں، اس کا دل ہوتا ہے جو کہ اس کو کنڈکٹ کرتا ہے، اس میں بہت تیزی اور ایفیشنسی آ جائے گی. تو ان 3 چیزوں کے ملاپ سے JF-17 جو ہے وہ اب جو پرفارم کر رہا ہے اس سے بہت بہتر پرفارم کر پائے گا. ہیونگ سیڈ دیٹ JF-17 کا رول مکمل طور پر مختلف ہے اس سے جو کہ رافیل کا تو رول ہے. یعنی رافیل کو JF-17 کے ساتھ ڈائریکٹ مقابلہ 1 to 1 نہیں کیا جائے گا. رافیل کا مقابلہ کیا جائے گا تو F-16 کے ساتھ کیا جائے گا، جو کہ جس کا رول تقریباً ویسا ہی ہے جیسا کہ رافیل کا ہوگا. تو ہر جہاز اپنے کسی خاص مقصد کے لیے بنایا جاتا ہے. یہ جس مقصد کے لیے بنایا گیا ہے اس کے لیے بہترین بیٹل ٹیسٹڈ، موسٹ ایفیشینٹ، کاسٹ افیکٹو اور بہترین جہاز ہے. اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہمارے خطے میں اس قسم کی جو انٹرپرائز ہے جس میں کہ کوئی ملک اپنا جہاز خود سے بنا لے، چاہے ہم نے چین کے ساتھ مل کے بنایا اور چین اور پاکستان کے اشتراک سے بنا، تو یہ پہلی مرتبہ ہے جو کہ اس قسم کی ایئر فورسز جو کہ بہت زیادہ پیسہ خرچ نہیں کر سکتی ہیں، جو کہ پھر بھی ایک ایفیکٹو ایئر فورس چاہتی ہیں، بڑے نمبرز میں جہاز چاہتی ہیں، ان کے لیے JF-17 بلاک 2 بلاک 3 بہت ہی اٹریکٹیو آپشن کے طور پہ سامنے آیا ہے. تو میرا خیال ہے کہ سکسیس JF-17 کی یہ ہے کہ یہ پاکستان میں بنا، اس خطے میں پہلا جہاز بنا اس طرح سے. اس کے بعد اس کا جو بیٹل ٹیسٹڈ ہے، آپریشنل ہے، اور تیسرا یہ کہ یہ
ریلیٹیولی لو کاسٹ ہے، لیکن جس مقصد کے لیے بنایا گیا اس کے لیے بہترین اپنا رول ادا کرے گا۔ اچھا شہزاد چودھری صاحب، آپ نے فرمایا کہ دونوں کا ڈائریکٹ کمپیریزن نہیں ہو سکتا رافیل کا JF-17 کے ساتھ، تھوڑا سا ناظرین کے فائدے کے لیے بتائیں گے کہ دونوں میں بنیادی فرق کیا ہے، ایک چیز، اور دوسرا ہمارا جو اب ٹارگٹ ہے حکومت کا کہ 2022 تک یہ جو ہے بلاک 3 یہ آپریشنل ہو جائے گا، تو اس سے پہلے اگر کوئی پاکستان اور بھارت کے درمیان خدا نہ خواستہ کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، کوئی جنگ ہو جاتی ہے، تو ہماری جو ایگزسٹنگ ہماری ایئر پاور ہے وہ کافی ہے کہ ہم رافیل کا مقابلہ کر سکیں؟ JF-17 کا مقصد جو ہمارے پرانے پلیٹ فارمز ہیں، جس کے اندر مراجز ہیں، جس کے اندر F7 ہیں، F7PG ہیں، وہ جو کہ بالکل اب ریپلیسمنٹ کے لیول پہ آئے ہوئے ہیں، اتنا انہوں نے سروس دے دی ہے کہ وہ ریٹائر ہونے جا رہے ہیں، تو ان کی ریپلیسمنٹ کے طور پہ JF-17 اپنی جگہ ان کی فل کرے گا۔ ان سے بہت بہتر جہاز ہے، ان سے بہت بہتر ویپن لے کے جا سکتا ہے، اور ان سے بہتر نشانہ بازی کر سکتا ہے، ہدف کو بہت اچھا اٹیک کر سکتا ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں جو کہ JF-17 ہماری رول میں فل کرے گا۔ ہمارے وہ جو اسپیسیفک رولز ہیں جس کے لیے F-16 ہیں، جس طرح کہ رافیل اس طرف ہے، یا Su-30 آپ سمجھ سکتے ہیں۔ دیکھیے یہ اسٹریٹجک سپریورٹی، ایئر سپریورٹی کے فائٹرز ہیں۔ JF-17 آدھا رول وہ بھی کرے گا ایئر سپیریورٹی والا، لیکن اس اسٹریٹجک رینجز کے اندر شاید نہیں کر پائے گا جو کہ ہمارے F-16 کے اندر پاسبل ہے، یا رافیل کے اندر جو پاسبل ہے، یا Su-30 جو دے سکتا ہے۔ تو ہمارا جو اپنا ایکسپینس ہے، جو ایئر سپیس ہماری ذمہ داری میں آتی ہے، جس کا ہم نے دفاع کرنا ہے، اس دفاع کے لیے، اس قسم کے رول کے لیے F-16 ہوں، JF-17 ہوں، یا ہمارے جو باقی پلیٹ فارمز ہیں، وہ مل کے انٹیگریٹڈ شکل کے اندر ایک بہترین اور فارمیڈیبل فورس کے طور پر سامنے آتے ہیں، جس کا اظہار ہم نے پچھلے سال، بلکہ 2019 میں فروری میں ہم نے دیکھا کہ وہی انڈین ایئر فورس ہے، اور وہی پاکستانی ایئر فورس ہے جو اس طرح کیا کہ آج ہے، لیکن ہم نے ایک ایئر فورس نے، پاکستانی ایئر فورس نے ایک بہترین اظہار کیا اپنی کمبائنڈ سنرجیٹک انٹیگریٹڈ کیپیبلٹی کا۔ تو یہ ہے پاکستان ایئر فورس کی سکسس، جو کہ فی الحال انڈیا پہ اسی طریقے سے قائم ہے۔ شاید انڈیا کو بھی کچھ ٹائم لگے گا وہاں تک آتے، لیکن یہ نہیں ہے کہ رافیل آئے گا تو ایک دم سے، دیکھیے جیسا میں نے کہا، انٹیگریشن، سنرجیٹک ایفیکیسی، ایفیشنسی، یہ جو چیزیں ہیں یہ میٹر کرتی ہیں جب جہازوں کی اپلیکیشن یا ایئر پار کی اپلیکیشن ہوتی ہے۔ اچھا شہزاد چودھری صاحب، فیوچر کی اگر بات کریں تو ایئر چیف نے ایک یہ بھی بات کی کہ ظاہر ہے کہ چین اب J-20 بھی بنا رہا ہے، اور وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہائیلی ایڈوانسڈ فائٹر جیٹ ہے، اس پر بھی چین سے بات چیت چل رہی ہے۔ تو آپ کے خیال میں اگر J-20 پاکستان ایکوائر کر لیتا ہے تو وہ کتنا سگنیفیکنٹ ہو سکتا ہے ہماری ایئر پار کے لیے؟ دیکھیے J-20 واقعی میں ایک بہت بڑا گیم چینجر ہے ہمارے اس تمام خطے کے لیے۔ جس طریقے سے کہ آپ F-35 کا سنتے ہیں، جوائنٹ اسٹرائک فائٹر امریکہ نے جو بنایا، اور اس میں یورپین اس کے پارٹنرز بھی ہیں، ان کو بھی دے گا، اپنے نیٹو پارٹنرز کو بھی دے گا، اور یہ بھی ذکر ہو رہا ہے کہ ہو سکتا ہے انڈیا کی نظر اس پہ ہو کسی شکل میں۔ تو دونوں ایئر فورسز میں سے جس کے اندر اس قسم کا جہاز F-35 یا ہمارے پاس J-20 کی شکل میں آتا ہے، تو جس کے پاس پہلے آئے گا اس کا پلڑا بہت بھاری ہو جائے گا، ریگارڈلیس کہ اس کے پاس اس سے پہلے کیا ہے اور کیا نہیں ہے۔ ایک اور چیز واضح کر دوں، رافیل نئی ایڈیشن، نئی کیپیبلٹی کو انڈکٹ نہیں کر رہا ہمارے خطے میں۔ اس طرح کی کیپیبلٹی آلریڈی ایگزسٹ کرتی ہے۔ Su-30 بہت اچھا جہاز ہے، اس کے اندر بھی بڑی اچھی کیپیبلٹی ہے۔ F-16 اس سے درجے اوپر ہے اور بہت اچھی کیپیبلٹی والا جہاز ہے۔ تو یہ جنریشن 4.5 والے جہاز ہیں جو کہ آلریڈی اپنی شکل میں موجود ہیں، تو اس لیے رافیل کا کوئی بہت بڑا فرق اتنی جلدی نہیں پڑ سکتا، جب تک کہ بہت کچھ اور جو گیپس ہیں انڈین ایئر فورس میں وہ فل نہیں ہوتے۔ اچھا سر، ایک بات بتائیے گا کہ F-16 جو ہے اس کے اوپر پاکستان کی کافی ریلائنس رہی ہے، اور کئی دفعہ ایسے مواقع ہیں جہاں پہ آپ کو جو اس کے اسپیئر پارٹس ہیں اس کا بھی ایشو آتا ہے، اور پھر آپ کس حد تک F-16 کو آپریشنل مقاصد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ تو آپ کے خیال میں آپ نے ایک بات تو کہی کہ JF-17 کمپلیٹ شاید اس طرح ریپلیسمنٹ تو نہیں ہے F-16 کی، بٹ ایک جو ڈومیسٹک پروڈکشن ہے، جوائنٹ ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا یہ پاکستان کے لیے گریجولی ایک بہتر سٹیپ کی طرف ہم نہیں جا رہے کہ ہم امریکہ کے اوپر ریلائنس کم کر کے، بہت سارے ہمارے اس میں اتار اور چڑھاؤ آتے رہتے ہیں، ہم ایک ایسی جہاز کی طرف جا رہے ہیں جو ضرورت کے وقت ہمیں اویلیبل ہوگا، اور اس کے اوپر استعمال کے اوپر بھی کوئی ریسٹرکشنز نہیں ہوں گی؟ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس لیول پہ اپنی ایئر فورس کو رکھنا چاہتے ہیں۔
اگر آپ کو اس لیول پہ جس طریقے سے آپ نے فیبروری 2019 میں جو نتائج حاصل کیے یا جو کرنا چاہتے ہیں یا اس قسم کی کیپیبلٹی رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو F-16 یا F-16 کمپیٹیبل جہازوں کی ہمیشہ ضرورت رہے گی. اگر جس دن خدا نخواستہ F-16 آپ کو نہ اویلیبل ہوں یا آج بھی اگر یہ اویلیبل نہ ہوں تو پھر آپ درجے نیچے آ جائیں گے اپنی کیپیبلٹی کے اندر. یہ واضح ہونا چاہیے. ہم خام میں کئی دفعہ بہت زیادہ بات کو بڑھا چڑھا کے پیش کرتے ہیں. حقائق کو مد نظر رکھنا چاہیے کیونکہ یہ ملکی سیکیورٹی کے معاملات ہیں. تو ہمارے لیے F-16 بہت ہی لازمی پلیٹ فارم ہے اور اس کی غیر موجودگی میں JF-17 وہ کچھ نہیں رہے گا جو کہ JF-17 جس طریقے سے آج جس کو ہم کہہ رہے ہیں وہ نہیں رہے گا. تو اس لیے یہ بہت ہی کریٹیکل ایک ایلیمنٹ ہے, ایشو ہے. پاکستان کے تعلقات امریکہ کے ساتھ اور وجوہات کی بنا پہ بھی, لیکن صرف اس ایک وجہ سے بھی ہمیشہ اچھے رہے ہیں, اچھے رہیں گے, اچھے رہنے چاہیے. اور ہم مکمل طور پر ریپلیس نہیں کر سکتے. آپ اندازہ لگائیے کہ انڈین ایئر فورس جو کہ 70 to 80% رشین جہازوں پہ ڈیپینڈ کرتی ہے اور برٹش پھر بیک گراؤنڈ کے کچھ جہاز ہیں ان کے پاس, جیگورز ہیں جس طریقے سے ہمیں معلوم ہے, اس کے باوجود ان کو رافیل جنریشن 4.5 کے لیے فرانس کے پاس جانا پڑا. اور بھی آپشنز تھیں لیکن ان کو پھر بھی وہاں جانا پڑا لینے کے لیے. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یہ ہمیشہ ہم جیسی ایئر فورسز اور ہمارے خطے والی ایئر فورسز ایک اچھا ہیلدی مکس رکھتی ہیں آف ڈفرینٹ کیپیبلٹیز. پھر اپنے رول اپنے مشن کے حساب سے پھر اس کے اندر اس قسم کا مکس ہوتا ہے جو کہ ہمارا رول جو ہے جو مقصد ہے اس کو حاصل کیا جا سکے. ہم انڈیا کے شاید کلامی ہو رہی ہے ہمارے پاس کیونکہ وقت کی قلت ہے. میں آخر میں آپ سے یہ سوال ضرور پوچھوں گا کیونکہ پاکستان ظاہر ہے کہ ترقی پذیر ملک ہے اور ترقی پذیر ملک ہونے کے ناطے مطلب JF-17 انڈیجنسلی پروڈیوس کرنا اٹس سرٹنلی اے لینڈ مارک. لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ باقی دنیا جو ہائی ٹیک ڈیفنس انڈسٹری ہے جن کی, ان کی اگر باقی انڈسٹری بھی دیکھیں تو وہ بھی بڑی اچھی گرو کرتی ہے. ہمارے ہاں یہ پرابلم کیوں ہے؟ ہم ایک نیوکلیئر طاقت ہیں, پھر ہم JF-17 پروڈیوس کر رہے ہیں اور بھی ہائی ٹیک ڈیفنس اکوپمنٹ پروڈیوس کرتے ہیں. یہ جو ٹرکل ڈاؤن کیوں نہیں کرتی ہمارے دوسرے انڈسٹریل سیکٹر میں؟ فار ایگزامپل جہاز بنانے کے مقابلے میں ایک انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی کار بنانا تو کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے, لیکن ہم ایک اچھی کار تک لوکلی پروڈیوس نہیں کر سکتے. یہ گیپ کیوں ہے آپ کے خیال میں؟ میرا ایک تو کمرشل سکیلز کی بات ہے اور کمرشل پروفٹ کی بات ہے. یعنی کمرشلی اٹ از ناٹ وائبل کہ کوئی ہمارے پرائیویٹ سیکٹر میں اس قسم کا معاملہ فار ایگزامپل جہازوں کا ڈاؤن اسٹریم انڈسٹری کو کیوں مینٹ کر سکتے, کیونکہ اس کی کھپت بہت کم ہے اور جو پیسہ لگتا ہے وہ چیزیں بنانے میں ایویشن انڈسٹری کے لیے بہت زیادہ ہے. تو اس لیے اس کی سوفسٹیکیشن بہت زیادہ ہے. تو ایک تو یہ بڑی واضح وجہ. گاڑیوں کی بات کر لیتے ہیں. گاڑیوں کے لیے ظاہر ہے کہ اگر پاکستان کے اندر کھپت ایسی ہے کہ کرولا اور ہونڈا اور باقی جو گاڑیاں چل رہی ہیں اگر یہی وہ کافی ہیں تو اور ہماری ڈیمانڈ ان کی کوئی اور نہیں ہے تو کوئی بادر نہیں کرتا کہ اپنے رگز کو اپنی مشینری کو اپڈیٹ کرے اور یہاں پہ بہتر قسم کی الیکٹریکل کارز یا اس قسم کی گاڑیاں شاید آنا آئندہ شروع ہو جائیں. لیکن تو ایک ویژن کی بات ہے. پھر اس ویژن کو پورا کرنے کے لیے آپ کے پاس رگز ہونی چاہیے, آپ مشینری ہونی چاہیے, ٹریننگ اس طرح کی ہونی چاہیے. یہ لیکن تمام یہ کمرشل سیکٹر کے کام ہیں اور حکومتوں کو ویسے بھی ان سے دور رہنا چاہیے. کمرشل سیکٹر میں جہاز کوئی نہیں بنا کے دے گا ہمیں. امریکہ افورڈ کر سکتا ہے کیونکہ اس نے دنیا بھر میں بیچنے ہوتے ہیں, لیکن باقی جو ممالک ہیں اسرائیل ہے, ترکی ہے, پاکستان ہے. چلے بہت شکریہ ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ شہزاد چودھری صاحب. آپ نے آخر میں جو بات کی کہ ویژن ہونا چاہیے, ظاہر ہے ریاستوں کا کام بزنس کرنا نہیں ہے لیکن وہ فیسیلیٹیٹ ضرور کرتے ہیں, وہ اس پر ضرور کرنا چاہیے. بہرحال پروگرام دا ریویو سے اتنا ہی. مجھے کامران یوسف اور شہباز رانا کو اب اجازت دیجیے. اللہ حافظ.